الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم آتنا حبك وحب نبيك وحب من يحبك وحب عمل الذي يبلغنا حبك آمين يا رب العالمين. سورۃ البقرہ کے سلسلے وار مطالعے میں اللہ کے فضل سے ہم نے گزشتہ محفل میں آیت نمبر 114 تک مطالعہ اپنا مکمل کر لیا تھا. بنی اسرائیل کے ساتھ جو گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے وہ اپنے اختتامی مراحل پر ہے اور یہود و نصارہ کے ساتھ ساتھ اب مشرکین کو بھی گفتگو کا موضوع بنایا جا رہا ہے کیونکہ آگے پھر تحویل قبلہ کا واقعہ آ رہا ہے اور اس میں بھی مشرکین موضوع بحث بنیں گے. تو یہ جو تین گروہ بیان ہوئے اور جن کا ایک بہت بڑا جرم آیت نمبر 114 میں جو آخری آیت ہم نے پچھلی دفعہ پڑھی تھی اس میں یہ بیان ہوا کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں پر اس بات کی بندش لگائے کہ ان میں اللہ کا نام لیا جائے. تو مشرکین نے مسجد الحرام میں اور یہود اور نصارہ نے اپنے اپنے زمانے میں مسجد الاقصی میں نمازوں کو روکا اور مصلین کو نماز پڑھنے والوں کو اللہ کی عبادت کرنے والوں کو پریشان کیا تکلیف میں مبتلا کیا. تو ایک تو ان کا یہ ظلم بیان ہوا اور اس کے نتیجے میں دنیا میں ذلت و رسوائی اور آخرت میں عذاب عظیم کی وعید سنائی گئی. اب انہی تین گروہوں کو آگے چونکہ قبلے کا اختلاف بھی ان تین گروہوں میں ہے اس لیے اب جو تحویل قبلہ کا واقعہ چند رکوعات کے بعد آنے والا ہے اس کے لیے تمہید کے طور پر آیت نمبر 115 میں اس موضوع کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ اور مشرق و مغرب سب اللہ ہی کے ہیں. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ لہذا جس طرف بھی تم رخ کرو گے وہیں اللہ کا رخ ہے. ان اللہ واسع علیم بے شک اللہ سبحانہ و تعالی بڑی وسعت والے اور بڑے علم والے ہیں. تو یہ جو قبلے کا اختلاف ہے بیت المقدس یا بیت المقدس جسے کہا جاتا ہے یہ یہود و نصارہ کا ایک مشترکہ قبلہ ہے بنی اسرائیل کا لیکن اس میں بھی ان کے درمیان بھی اختلاف پایا جاتا ہے. آگے جہاں یہ موضوع تفصیل کے ساتھ آ رہا ہے رکوع نمبر 17 اور 18 میں وہاں یہ بات آئے گی وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ یہود و نصارہ میں بعض کے قبلے کی بھی پیروی نہیں کرتے. ان کا آپس میں بھی قبلہ الگ ہے ایک ہی شہر میں ایک ہی مقام پر ہونے کے باوجود الگ الگ ہے. چنانچہ آپ نے سنا ہوگا کہ یہودی جو بیت المقدس میں ایک خاص دیوار ہے جس کے پاس جا کر روتے ہیں دیوار گریہ جسے کہا جاتا ہے ویلنگ وال تو وہ اصل میں ویسٹرن وال ہے. ٹھیک ہے ویسٹرن وال کہلاتی ہے بیت المقدس کی. تو یہ جو ویسٹرن وال ہے یعنی بیت المقدس کا مغربی حصہ یہ یہود کے لیے قبلہ ہے. عیسائی بیت اللحم کی طرف رخ کرتے ہیں. بیت اللحم مشرق کی طرف ہے بیت المقدس کے اور بیت اللحم وہ مقام ہے جہاں سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی ہے تو وہ اس کو اپنا قبلہ بناتے. تو ایک مقام پر ہونے کے باوجود بھی الگ الگ قبلے ہیں تو ان میں آپس میں اختلاف ہے. ابتداً مسلمانوں کے لیے بھی بیت المقدس قبلہ بنایا گیا پھر ہجرت کے تقریباً 17 مہینے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے احکام آ گئے وہ آگے انشاءاللہ ہم پڑھ لیں گے جس میں قبلہ تبدیل کرنے کا حکم دیا گیا
بیت المقدس سے بیت اللہ بیت الحرام تک. تو اس پس منظر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس حقیقت کو بیان فرما رہے ہیں کہ دیکھو اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ تمہارا رخ کس طرف ہے. یہود نے بہت واویلا مچایا نا, بہت شور مچایا کہ بھئی یہ ان کا تو قبلہ ہی کوئی متعین نہیں ہے, کبھی ادھر رخ کرتے ہیں کبھی ادھر رخ کرتے ہیں. تو جواب یہ دیا جا رہا ہے کہ بھائی قبلے کا مقصد کیا ہوتا ہے, قبلہ ہوتا کیا ہے, پہلے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے نا. ہم اگر ایک خاص طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس رخ پر موجود ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاذ اللہ کسی خاص سمت, کسی خاص ڈائریکشن میں مقید ہے, معاذ اللہ, ایسا تو ہمارا کوئی عقیدہ ہی نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اہل سنت فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات جسمیت سے پاک ہے. یہ جسم یہ مخلوق کا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کا کوئی جسم نہیں. ید اللہ, وجہ اللہ, ساق, یہ الفاظ جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے لیے آئے ہیں, اللہ کا چہرہ, اللہ کا ہاتھ, اللہ کی پنڈلی, یہ الفاظ متشابہات میں سے. ٹھیک ہے, ہم مانتے ہیں کہ اللہ کا ید ہے, لیکن وہ ید ایسا تھوڑی ہے, یہ تو انسان کا, مخلوق کا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ید کے کیا معنی ہے ہم نہیں جانتے. ہے موجود لیکن اس کی حقیقت کو ہم نہیں جانتے. چہرہ موجود ہے لیکن اس کی حقیقت کو ہم نہیں جانتے. تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جسم کی قید سے پاک ہیں تو سمت اور ڈائریکشن سے بھی پاک ہیں. اسپیس اور ٹائم کا یہ جو کنٹینوم ہے جس میں ہماری یہ پوری یونیورس, ہماری یہ کائنات ایگزسٹ کرتی ہے, اسپیس اور ٹائم خود مخلوق ہیں. تو جو ذات اسپیس اور ٹائم کے اندر مقید ہو جائے وہ خالق کیسے ہو سکتی ہے؟ خالق تو اسپیس اور ٹائم سے ماورا ہے. ٹھیک ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ماورا ہے اسپیس اور ٹائم سے. تو اسپیس, ڈائریکشن, سمت, ٹھیک ہے, جہات ستہ جنہیں 6 ڈائمنشنز کہا جاتا ہے, اب اس میں 7 ڈائمنشن کا بھی ایڈیشن ہو رہا ہے, 10 تک ڈائمنشنز جا رہی ہیں. تو یہ جتنی بھی ڈائمنشنز ہیں یہ سب مخلوق کی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈائمنشنز سے, جہات سے پاک ہے. لہٰذا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اگر ہم یہاں سے بیٹھ کر مغرب کی طرف رخ کرتے ہیں, ہمارے لیے کعبے کا رخ کیا پڑتا ہے؟ مغرب کی طرف پڑتا ہے نا, ویسٹ کی طرف پڑتا ہے. تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ڈائریکشن میں مقید ہے, معاذ اللہ. نہیں, ہمارے لیے ویسٹ کی طرف قبلہ ہے, کسی کے لیے نارتھ ہوگا, کسی کے لیے ایسٹ ہوگا, کسی کے لیے ساؤتھ ہوگا. جو جہاں ہے وہاں سے وہ کعبے کی طرف رخ کرے گا نا. تو ہر ایک کا قبلہ الگ الگ, ہر ایک کی ڈائریکشن الگ الگ بنے گی. تو بات یہ سمجھائی جا رہی ہے کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ, مشرق و مغرب سب اللہ کے ہیں, اور فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, جس طرف بھی رخ کرو گے اللہ کو پالو گے. اصل میں یہ قبلے کا مطلب کیا ہے؟ اصل میں قبلے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ قبلے کا مقصد بنیادی طور پر یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرنے والوں میں باہم ایک یونٹی اور ایک اتحاد پیدا کیا جائے کہ سب ایک ہی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. اس میں عبادت کی شان ظاہر ہوتی ہے, عبادت کی شان ظاہر ہوتی ہے اس میں, اور امت میں ایک وحدت پیدا ہوتی ہے, ایک یونٹی پیدا ہوتی ہے کہ سب کا قبلہ ایک ہے. اس لیے قبلے کا تعین کیا گیا. تو اصل تقدس, اصل سینکٹیٹی کسی قبلے کے ڈائریکشن میں نہیں ہے. اصل تقدس اور اصل سینکٹیٹی کہاں ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم میں. اللہ نے کبھی مشرق کی طرف رخ کرنے کا حکم دے دیا, اب وہ مقدس ہو گیا. مشرق کی جہت مقدس نہیں ہو گئی, مشرق کی طرف رخ کرنے کا حکم مقدس ہے, اس لیے اس کی پیروی ضروری ہے. کبھی اللہ نے مغرب کی طرف رخ کرنے کا حکم دے دیا, اب وہ ڈائریکشن مقدس نہیں ہوئی, اللہ کا وہ حکم مقدس ہے جس کے تحت اس ڈائریکشن کی طرف آدمی رخ کر رہا ہے. اسی لیے جب اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ امت مسلمہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے تو وہ مقدس حکم تھا. جب حکم تبدیل ہو گیا, پیچھے ہم نے ناسخ و منسوخ کا مسئلہ پڑھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی مصلحت کے مطابق, امت کی مصلحت کے مطابق جب چاہتے ہیں احکام میں تبدیلی پیدا فرما دیتے ہیں. تو یہ جو احکام میں تبدیلی ہوتی ہے یہ امت کی مصلحت اور امت کی رعایت کے لیے ہوتی ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کے اظہار کے لیے ہوتی ہے. لہٰذا جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبلے کی تبدیلی کا حکم دیں تو اس پر یہ اعتراض نہیں بنتا کہ مسلمانوں کا قبلہ ہی کوئی ایک نہیں ہے, کبھی ادھر رخ کر رہے ہیں کبھی ادھر رخ کر رہے ہیں. اور بہت زیادہ شور مچا دیا تھا, آگے جب یہ واقعہ تفصیل سے آئے گا تو وہاں انشاءاللہ دیکھیں گے. تو اس
پس منظر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنیادی طور پر یہ مسئلہ حل فرما دیا کہ اصل تقدس، اصل سینکٹیٹی کسی ڈائریکشن میں نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم میں ہے. لہٰذا جب اللہ جس طرف رخ کرنے کا حکم دے اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، تمہاری نماز قبول ہو جائے گی. ایک تو اس آیت کا آپ کا یہ کہ مفہوم مفسرین نے اس طرح سے عرض کیا. دوسرا اس میں ایک اور پہلو ہے جو ترمذی شریف کی حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک عمل سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے نریٹ کیا ہے. تو سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی علی راحلته تطوعا حیث ما توجہت به حيث ما توجهت به وهو جاء من مکہ الى المدینہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف آ رہے تھے، اب یہ غالب امکان اس کا ہے، دو تین امکانات ہیں کہ یہ واقعہ کب پیش آیا. ایک امکان یہ ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ذکر کر رہے ہوں جب عمرہ قضا سے واپسی ہو رہی تھی. عمرہ قضا کب ادا ہوا؟ سن 7 ہجری میں. 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی، مسلمان عمرے کے لیے گئے، کفار نے روک دیا، عمرہ نہیں کرنے دیا، اب واپس جا رہے ہیں. تو عین ممکن ہے کہ اس واپسی کے سفر میں ہوں، صلح حدیبیہ سے واپسی کے سفر میں. پھر اگلے سال عمرہ قضا کے لیے آئے، عمرہ ادا کیا، پھر واپسی جا رہے تھے، تو ممکن ہے اس وقت ہو. یا پھر ایک اور امکان یہ ہے کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام فتح مکہ سے واپس ہوئے اس وقت، یا پھر حجۃ الوداع سے واپسی کے موقع پر. تو یہ 3-4 امکانات ہیں. تو جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف جا رہے تھے واپس، تو کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی علی راحلته تطوعا حیث ما توجہت به. آپ علیہ السلام اپنی اونٹنی پر بیٹھے بیٹھے نفلی نمازیں پڑھ لیا کرتے تھے جس طرف بھی اونٹنی کا رخ ہوتا. یہاں سے معلوم ہوا کہ نفلی نمازوں میں فرض نمازوں کے بالمقابل یا واجب نمازوں کے بالمقابل 2 آسانیاں ہو گئیں. ایک یہ ہے کہ اس میں قیام فرض نہیں ہے. اگر انسان قیام پر قدرت رکھتا ہے تو فرض نماز بغیر قیام کے نہیں ہو سکتی، بیٹھے بیٹھے نہیں ہو سکتی جب تک کہ قدرت ہے قیام پر. قیام پر قدرت نہ ہو تو پھر ٹھیک ہے، بیٹھ کر آدمی پڑھے گا. اسی لیے سواری کے بارے میں حکم کیا ہے؟ فقہا بیان کرتے ہیں، علماء بیان کرتے ہیں کہ یہ جو مثال کے طور پر ٹرین کی سواری ہے یا بس کی سواری ہے یا ہوائی جہاز کی سواری ہے، گاڑی میں ہے، کسی بھی سواری پر آدمی اگر تو کھڑے ہو کر فرض نماز ادا کرنے کا امکان ہے تو آدمی کھڑے ہو کر فرض نماز ادا کرے. ٹھیک ہے، بیٹھے بیٹھے فرض ادا نہیں ہوں گے. بیٹھ کر جو لوگ سمجھتے ہیں سفر میں، بہت سے آپ ٹرین میں جائیں، ہوائی جہاز میں جائیں، بہت سے لوگ بیٹھے بیٹھے فرض پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو بیٹھ کر فرض ادا نہیں ہوتی. قیام کی قدرت کے ساتھ، اگر قیام کی قدرت ہے تو پھر بیٹھ کر فرض نماز ادا نہیں ہوتی. تو اب مثال کے طور پر کوئی جہاز کا سفر ہے اور ایسا سفر ہے جس میں درمیان میں کوئی نماز کا وقت، پورا کا پورا نماز کا وقت نکل رہا ہے اور وہاں کھڑے ہونے کی کوئی جگہ نہیں ہے، یا وہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں اور بہت سے لوگوں کے لیے بہت زیادہ دقت کا امکان ہے اور کوئی جھگڑا فساد پیدا ہونے کا کوئی امکان ہے. تو ایسی صورت میں علماء کیا کہتے ہیں؟ بھائی نماز کا وقت گزر رہا ہے تو آپ بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ تو لیں، لیکن جب سواری سے اتریں تو پھر اس کے بعد اس کی قضا ادا کر لیں، احتیاطاً اس کی قضا ادا کر لیں. احتیاطاً بیٹھ کے پڑھ بھی لیں کہ بھئی نماز کا وقت تھا، اس وقت ہم نے پڑھ لی، لیکن چونکہ قیام فرض ہے، قیام شرط ہے، اس لیے بعد میں اتر کے اس کی قضا ادا کریں. یہ حکم فقہا بیان کرتا ہے. تو جو فرض نمازیں ہیں، اسی طرح واجب نماز، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ اکرام روایت کرتے ہیں کہ جب آپ سفر پر ہوتے تھے تو نفلی نماز تو بیٹھے بیٹھے سواری پر ادا فرما لیا کرتے تھے، لیکن وطر کی ادائیگی کے لیے آپ اترتے تھے اور وطر ادا فرماتے تھے. تو فرض یا واجب کے لیے تو قیام ضروری، لیکن نفل کے لیے قیام ضروری نہیں. ٹھیک ہے، تو وہ سواری پر بیٹھے بیٹھے بھی آدمی نفلی نماز پڑھتا رہے. نماز میں جتنا بھی مکروہ وقت نہ ہو تو جتنا بھی وقت سواری میں ہے آدمی وہ نماز میں گزارے. دوسرا یہ کہ اس میں ڈائریکشن کی بھی قید نہیں ہے، قبلے کی بھی قید نہیں ہے کہ اس کا تعین کیا جائے، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اونٹنی پر سوار ہوتے تھے تو اونٹنی ایک طرف آپ نے مثال کے طور پر قبلے کی طرف رخ کر کے آپ نے نماز شروع کر دی، اب اس کے بعد اونٹنی اپنے رخ تبدیل کر رہی ہے
تو اس سے نماز کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. لہٰذا سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی اس روایت سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عمل ظاہر ہوتا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ کانا ثم قرأ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما هذه الآیہ. پھر سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہی آیت پڑھی. آپ علیہ السلام کا یہ عمل بیان فرمایا کہ نفلی نماز آپ سواری پر بیٹھے بیٹھے پڑھ لیا کرتے تھے اور اس کا رخ بھی تبدیل ہو رہا ہوتا تھا. پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت تلاوت فرمائی وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. گویا اس آیت سے یہ حکم برآمد ہوتا ہے نفلی نمازوں کے لیے. ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا. اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی وسعت والی ہے کہ یہ کائنات اس کے مقابلے میں کوئی وسعت نہیں رکھتی، اپنی تمام تر وسعتوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. تو اللہ ایسی ذات نہیں ہے جو کسی ایک سمت میں یا ایک ڈائریکشن میں مقید ہو سکے. اللہ بہت ایسی ذات ہے جو بہت وسیع ہے اور علیم، اپنی ذات کے اعتبار سے بھی بہت علیم ہے، علم میں بھی بڑی وسعت رکھنے والے ہیں. وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ. اب انہی تین گروہوں کی ایک اور گمراہی جو شرک کی گمراہی ہے اس کی نفی فرما رہے ہیں. وقالوا، اور یہ لوگ کہتے ہیں، اتخذ اللہ ولدا، کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیٹا بنایا ہوا ہے، کوئی اولاد بنا لی ہے. سبحانہ، حالانکہ اس کی ذات اس قسم کی چیزوں سے بہت پاک ہے، بہت ورا الورا ہے کہ وہ کسی کو اپنی اولاد بنائے. عیسائیوں کا تو بالکل واضح ہے، سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ابنیت کا عقیدہ رکھتے ہیں. اچھا، ابن کا لفظ عربی میں جو استعمال ہوتا ہے تو کبھی حقیقت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے بیٹے کے لیے، بیٹے کو ابن کہتے ہیں عربی میں، ولد بھی کہتے ہیں. اور کبھی کبھی لفظ ابن میٹافوریکلی بھی استعمال ہو جاتا ہے، حقیقت کے معنی سے ہٹ کر مجازی معنوں میں میٹافوریکلی بھی استعمال ہو جاتا ہے. جیسے مسافر کو کیا کہتے ہیں؟ مسافر کو ابن السبیل کہا جاتا. صحیح. تو ابن السبیل کا لغوی مطلب کیا ہوگا؟ راستے کا بیٹا. ٹھیک ہے، تو وہ راستے کا بیٹا تو نہیں ہے، یہ میٹافوریکلی استعمال ہوتا ہے. میٹافور ہے کہ بھائی راستے پہ چلتا ہے تو اس کو ابن السبیل کہہ دیا. ٹھیک ہے، جیسے اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں ابن الوقت. ابن الوقت آدمی کون ہوتا ہے؟ موقع پرست. ٹھیک ہے، اپرچونسٹ، وقت کا پجاری. تو ابن کا لفظ کبھی کبھی مجازن بھی استعمال ہو جاتا ہے، بیٹے کے علاوہ اور معنوں میں بھی استعمال ہو جاتا ہے. لیکن یہ بدبخت کہتے تھے یہ جو عیسائی ہیں کہ نہیں نہیں نہیں، ہمارا کوئی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایسا کوئی مجازی قول نہیں ہے کہ جیسے کوئی پیار سے کسی کو اپنا بیٹا کہہ دے. ٹھیک ہے، نہیں 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 نہیں، بالکل حقیقی صلبی بیٹے، ولد کا لفظ استعمال کرتے تھے. بالکل حقیقی اور صلبی بیٹے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، معاذ اللہ. یہ ان کا عقیدہ تھا. اسی طرح یہود میں ایک گروہ، جس زمانے میں قرآن مجید کا نزول ہو رہا تھا اس وقت یہودیوں کا ایک گروہ، چھوٹا سا گروہ تھا، وہ پایا جاتا تھا، جو کہتے تھے کہ عزیر علیہ الصلوۃ والسلام جو بنی اسرائیلی پیغمبر ہیں، بہت شان والے پیغمبر ہیں، جن کا تذکرہ اسی صورت میں آگے جا کے آئے گا انشاءاللہ ایک واقعے کی صورت میں، تو ان کو اللہ کا بیٹا قرار دیا یہودیوں کے ایک گروہ نے. اسی طرح مشرکین کا عقیدہ بھی معلوم ہے کہ مشرکین نے کیا حرکت کی. مشرکین نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے دی، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے دی، اور اپنے جتنے بت تھے ان سب بتوں کے نام فرشتوں کے نام پر، ان کے مطابق فرشتوں کے نام پر مؤنث نام رکھے سارے. لات، منات، عزا، سارے مؤنث نام ہیں. تو گویا یہ معاذ اللہ یہ فرشتوں کے نام پر ہیں اور فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، معاذ اللہ. ان کو ہم خوش کریں گے، ان بتوں کی پوجا کریں گے، ان کو نذرانے پیش کریں گے تو فرشتے خوش ہو جائیں گے، اور فرشتے اللہ کی بیٹیوں کی طرح ہیں، بیٹیاں ہیں بلکہ معاذ اللہ. اور بیٹیوں سے تو بڑی محبت ہوتی ہے باپ کو، بڑے ناز والے ہوتی ہیں بیٹیاں، تو وہ تو اگر ہماری سفارش کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ رد نہیں کریں گے، اس لیے ہم یہ سب کچھ کریں. یہ ان کا بھی باطل عقیدہ تھا تولد کا کہ معاذ اللہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. ان سب کی نفی کر دی ایک لفظ سے، سبحانہ. اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے اس قسم کے احتیاج سے، اولاد کی احتیاج سے، اس قسم کی چیزوں سے. آگے یہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ممکن ہی نہیں، عقلاً بھی ممکن نہیں، اور شرعاً تو ظاہر ہے ہی نہیں، وجود ہی نہیں رکھتی.
ممکن کیوں نہیں ہے؟ بل لہو ما فی السماوات والارض، بلکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب کا سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. کیا مطلب ہوا؟ آسمان و زمین کے ایک ایک ذرے کی ملکیت وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. آسمان و زمین کے ایک ایک ذرے کی ملکیت اللہ تعالیٰ کے لیے. ملکیت، یہ ذرا موضوع تھوڑا سا مشکل ہے، اس کو ہم آسان کر کے بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ملکیت اور ابنیت، ولدیت، یہ جمع نہیں ہوتی. کیا مطلب؟ اس زمانے کا تصور کریں جب غلامی تھی، ٹھیک ہے، جب انسان بھی غلام ہوتے تھے نا، پراپرٹی ہوتے تھے، ملکیت ہوتے تھے لوگوں کے. تو ایک آقا ہے، اس آقا کا ایک غلام ہے، ٹھیک ہے. تو وہ جو غلام ہے وہ اس کی پراپرٹی ہے، اس کی ملکیت ہے. کیا کسی شخص کا بیٹا اس کا غلام ہو سکتا تھا؟ اس معنی میں، جس معنی میں ہم عرب میں غلامی پائی جاتی تھی، بعد میں غلامی پائی جاتی تھی. تو بیٹا ہو گیا، بیٹی ہو گئی، یہ جو خونی رشتے ہو گئے، ان میں غلامی نہیں ہوتی تھی. ٹھیک، تو ابنیت اور ملکیت یہ غلاموں میں بھی جمع نہیں ہوتی تھی، بلکہ حکم شریعت نے یہ رکھا، مثال کے طور پر کوئی شخص خود تو آزاد ہے، اس کو اس کے آقا نے آزاد کر دیا، لیکن اس کے والدین کیا ہیں؟ ابھی غلام ہیں. تو سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ والدین کا جتنا حق اور جتنا احسان اولاد پر ہے اس کو چکانے کا واحد ذریعہ کیا ہے؟ کہ کسی کے والدین غلام ہوں، وہ خود آزاد ہو، تو وہ اپنے والدین کو آزاد کروا دے، غلامی سے نجات دلوا دے. تو اس نے گویا زندگی بھر والدین کا جو اس کے اوپر احسان ہے اس کا حق ادا کر دیا. اور کوئی صورت نہیں ہے شریعت میں والدین کے حق کو ادا کرنے کی. تو وہ جو والدین کو آزاد کروانا ہے وہ کیسے ہوتا تھا؟ کہ یہ آدمی اپنے والدین کو ان کے آقا سے خریدتا تھا، اور جیسے ہی خریدتا تھا فوراً آزاد ہو جاتے تھے، کیونکہ وہ اس کے والدین ہیں. نہ اولاد والدین کی غلامی میں رہ سکتی ہے، نہ والدین اولاد کی غلامی میں رہ سکتے ہیں. تو یہ جو رحمی رشتے ہوتے ہیں ان میں ابنیت اور ان میں سلبیت اور رحم کا رشتہ ہوتا ہے، ملکیت یا پراپرٹی کا رشتہ نہیں ہوتا. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے یہ پوری کائنات ملکیت. ما سوی اللہ، جو کچھ ہے اللہ کی ذات کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سب کیا ہے؟ وہ سب مخلوق ہے، وہ سب مملوک ہے. مخلوق ہے تو مملوک ہے. اللہ کی جو بھی مخلوق ہے وہ اللہ کی ملکیت ہے، اللہ کی پراپرٹی ہے. تو جب اللہ کے سوا جو کچھ ہے وہ سب مملوک ہے، وہ سب مخلوق ہے، وہ سب اللہ کی ملکیت ہے، تو ان میں کوئی اللہ کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کی بیٹی کیسی ہو سکتی ہے؟ کیونکہ بیٹا یا بیٹی ہونا پراپرٹی اور ملکیت کے ساتھ جمع نہیں ہوتا. بیٹا یا بیٹی پراپرٹی یا ملکیت نہیں ہوتے کسی کی، جبکہ اللہ کے سوا جو کچھ ہے وہ سب اللہ کی پراپرٹی اور ملکیت ہے. لہٰذا اس کا کوئی اولاد عقلاً بھی نہیں ہو سکتا. عقل بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی اولاد نہ ہو. بل لہو ما فی السماوات والارض، بلکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اسی کا ہے، یعنی سب کی ملکیت، سب کی پراپرٹی اللہ کے لیے. کل لہو قانتون، سب کے سب اس کے فرما بردار ہیں، سب کے سب اس کے تابع دار ہیں، سب کے سب اس کی اطاعت کرنے والے ہیں. بدیع السماوات والارض، وہ تو آسمانوں اور زمینوں کا موجد ہے. موجد، بدیع، بدع یبدع کہتے ہیں کسی شے کو پہلی مرتبہ بنانا. خلق عام ہے، خلق جب لفظ استعمال ہوتا ہے تو وہ پہلی مرتبہ بنائے یا دوبارہ بنائے، کسی بھی چیز کو بنانے کے لیے خلقہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. لیکن بدیع اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو صفت آئی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایجاد کرنے والے ہیں، انوینٹ کرنے والے ہیں، پہلی مرتبہ پیدا کرنے والے ہیں. بدیع السماوات والارض، جب کچھ بھی نہیں تھا، انہونی سے پوری کائنات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنا دی. بدیع السماوات والارض، وہ آسمانوں اور زمینوں کا موجد ہے. وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، اور جب وہ کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، تو وہ تو بس اتنا کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ کام ہو جاتا.
اب بتاؤ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تم کسی اولاد کا تصور کرتے ہو تو اولاد والد کی صفات میں کامل ہوتی ہے نا. اولاد اگر والد خدا ہے تو اولاد بھی لازماً کیا ہونا چاہیے؟ خدا ہونا چاہیے. اولاد کو بھی لازماً خدا ہونا چاہیے. تو کیا سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام یا سیدنا عزیر علیہ الصلوۃ والسلام یا فرشتے اللہ کے سوا کوئی بھی ایسا ہے جس کی یہ صفت ہو کہ کن کہے فیکون ہو جائے، کن فیکون سے کچھ بھی بنا دے؟ یہ تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی شان. تو نہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام اس میں شریک ہے، نہ عزیر علیہ الصلوۃ والسلام اس میں شریک ہے، نہ فرشتے اس میں شریک ہے. یہ تو خالص بدیع کی صفت، یہ تو خالص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت ہے. وقال الذین لا يعلمون، اور جو لوگ علم نہیں رکھتے وہ یہ کہتے ہیں. قرآن مجید جب یہ کہتا ہے کہ وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے، عام طور پر اس سے مراد مشرکین مکہ ہوتے ہیں. مشرکین کیوں ہیں؟ یہ وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے، چونکہ یہ جو بنی اسرائیلی ہیں یہودی اور عیسائی، یہ تو اہل کتاب ہیں نا. ان کا لقب یا ان کا عنوان ہی قرآن مجید کیا اختیار کرتا ہے؟ اہل الکتاب، کتاب والے. آسمانی کتابیں تورات، زبور، انجیل انہیں عطا ہوئی، بہت سے صحیفے انبیاء علیہ السلام کو عطا ہوئے بنی اسرائیل کے. اسی طریقے سے انبیاء علیہ السلام کا ایک طویل سلسلہ ان میں جاری رہا. لیکن یہ جو مکے کے مشرکین تھے، ان کے پاس اسماعیل علیہ السلام کے بعد سے نہ کوئی پیغمبر، نہ کوئی کتاب، 2500 سال کا وقفہ. تو یہ امیین کہلاتے تھے. امیین، ان پڑھ لوگ، یعنی وہ لوگ جو آسمانی علوم میں ان پڑھ، آسمانی علوم میں نابلد ہیں، آسمانی علوم کو نہیں جانتے. تو وقال الذین لا يعلمون، جو لوگ علم نہیں رکھتے وہ یہ کہتے ہیں لولا یکلمنا اللہ، بھئی اللہ ہم سے براہ راست کلام کیوں نہیں کرتا؟ او تأتینا آیہ، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی؟ پہلی بات تو یہ کہی گئی کہ یہ تم پہلے نہیں ہو یہ بات کہنے والے. کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، جو لوگ ان سے پہلے گزرے ہیں وہ بھی اسی طرح کی باتیں کرتے تھے جیسی یہ کرتے ہیں. تشابہت قلوبہم، ان سب کے دل ایک جیسے، ایک ہی طرح کے وسوسے ان کے دلوں میں پیدا ہوتے ہیں، ایک ہی طرح کے اعتراضات یہ لے کر آتے ہیں. قرآن مجید نے یہ جو تماثل ہے، جو سملیرٹی ہے مختلف قوموں کے اقوال کی، جو انہوں نے اعتراضات کیے، اپنے اپنے انبیاء کی مخالفتیں کی، اس میں جو سملیرٹیز ہیں اس کو بیان کیا جگہ جگہ. پیغمبر نے کیا کہا، قوم نے کیا کہا، پیغمبر نے جواب میں کیا کہا، قوم نے جواب میں کیا کہا. قوم جو ہے وہ پیغمبر کی جان کے در پہ ہو گئی، اللہ نے قوم کو عذاب میں مبتلا کیا، پیغمبر اور ایمان والوں کو بچا لیا. یہ کہانی اتنی دفعہ ریپیٹ ہوئی ہے قرآن مجید میں کہ سورہ ذاریات میں تو یہاں تک کہہ دیا اتواصوا بہ، کیا یہ لوگ ایک دوسرے کو اس کی وصیت کر کے مرے تھے کہ ہم نے اپنے پیغمبروں کے ساتھ یہ کیا، اب جب تمہارے پاس پیغمبر آئے تم بھی یہی کرنا. بالکل ایک جیسی حرکت. تشابہت قلوبہم، ان کے دل آپس میں ملتے ہیں. یہ جتنے اسلام پر نت نئے سو کالڈ نت نئے اعتراضات آج کل اٹھاتے ہیں نا، ایتھیسٹ ہو گئے، ملحدین جو کسی خدا کو نہیں مانتے، یا آپ کا یہ تشکیک میں مبتلا لوگ، یا جو اسکیپٹکس ہوتے ہیں، یا جو اینٹیگنسٹس ہوتے ہیں، یا جدید جو بھی مختلف فکر و فلسفے کے حاملین لوگ وہ اعتراضات اٹھاتے ہیں، یا مستشرقین وہ غیر مسلم کے جو اسلام اور مسلمانوں کو اپنا موضوع بحث بناتے ہیں، پھر وہ اعتراضات نت نئے سو کالڈ نت نئے اعتراضات لے کر آتے ہیں. کوئی نت نئے اعتراض نہیں ہوتے. علماء کو اللہ سبحانہ وتعالی جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے جو جوابات امام غزالی علیہ رحمہ نے آج سے پتہ نہیں کتنی صدیوں پہلے دیے تھے، امام رازی علیہ رحمہ نے دیے تھے، امام ابن تیمیہ علیہ رحمہ نے دیے تھے، اور دیگر ائمہ متکلمین نے دیے تھے، آج سوالات کی ظاہری شکلیں اور صورتیں تبدیل ہوئی ہیں، حقیقت میں وہی سوالات، وہی اعتراضات، اور وہی جواب جو ہمارے اکابر علماء پہلے دے چکے، وہی جوابات آج بھی ویلڈ ہیں. اب بعض اوقات حیرت ہوتی ہے، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی علیہ رحمہ نے اپنے زمانے میں جو جوابات دیے تھے مغربی فکر و فلسفے کے، آج بھی پوری طرح ویلڈ، پوری طرح ویلڈ. لہٰذا یہ جو
یہ خیال ہے نا کہ ہم کوئی ایسا نیا اعتراض لے کر آئے ہیں کہ اسلام اور اہل اسلام اور علماء کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا، کوئی مائک لال آئے اور جواب دے. سارے جوابات موجود ہیں، صرف ظاہری صورتیں تبدیل ہوتی ہیں اعتراضات کی. اب یہ اعتراض کیا ہے، یا یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ لولا یکلمنا اللہ، اللہ ہم سے براہ راست کیوں نہیں کلام کرتا؟ یہ مشرکین نے مطالبہ کیا. ہمیں کیا خبر کہ آپ کے پاس وحی نازل ہو رہی ہے، کتاب آ رہی ہے، ہمیں کیا پتا؟ اللہ ہم سے براہ راست کہے کہ یہ میرے پیغمبر ہیں، یہ میری کتاب ہے، اس پر عمل کرو. ایگزیکٹلی یہی اعتراض، ایگزیکٹلی یہی بات یہودیوں نے کہی تھی جو ہم پیچھے پڑ چکے. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی تھی، بالکل سورہ بقرہ کے آغاز میں 6 رکوع کے اندر، کہ جب تورات دی تھی کہ بھئی تورات پر عمل کرو، تو کیا کہا قوم نے؟ ہمیں کیا پتہ یہ تورات اللہ کی طرف سے. تو موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ 70 سرداروں کو منتخب کر کے لے گئے اور کوہ طور پر لے گئے. اللہ تعالیٰ سے جب گفتگو ہوئی موسیٰ علیہ السلام کی، تو ان سرداروں نے سنی کہ بھئی یہ کلام میرا کلام ہے، تورات میں نے عطا کی ہے، اس پر عمل کرو. آ کے انہوں نے قوم کو کہا تورات اللہ کی کتاب ہے، لیکن اللہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جتنا آسانی سے عمل ہو جائے کر لو، آسانی نہ ہو تو چھوڑ دیں. اپنی طرف سے یہ بات بڑھا دی. اللہ نے انہیں تو سزا دی. پھر اس کے بعد پوری قوم کو بلوایا. جب واپس آئے تو قوم نے کہا کہ بھائی ہمیں ابھی بھی یقین نہیں. ارنا اللہ جہرتن، ہمیں اپنی کھلی نگاہوں سے اللہ کو دیکھنا ہے، تب مانیں گے کہ واقعی اللہ نے یہ تورات آپ کو دی. اس پر اللہ کا غیظ و غضب بھڑکا. پوری قوم کو بلائے کوہ طور کے دامن میں، طور پہاڑ سر پر بلند کیا کہ مانتے ہو یا ابھی گرائیں تمہارے اوپر؟ تب جا کے انہوں نے مانا. تو بالکل یہی بات یہ مشرکین بھی کہہ رہے ہیں. اور اصل میں اس میں کس چیز کی نفی ہے؟ اصل میں اعتراض کیا ہے پیچھے؟ یہ مطالبہ کیوں پیدا ہو رہا ہے کہ ہم اللہ کو دیکھیں اور اللہ ہم سے بات کرے؟ اصل اعتراض یہ ہے کہ بھائی ہمیں پیغمبر پر بھروسہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، پیغمبر کے تجربے پر ہمیں بھروسہ نہیں ہے. وحی کیا ہے؟ پیغمبر کا ایک روحانی تجربہ ہے نا، ٹھیک ہے، ایک نبی کا تجربہ ہے. ہم کیسے اس پر بھروسہ کر لیں؟ ہمیں خود تجربہ ہونا چاہیے. ہم خود تجربہ کر کے دیکھیں گے، ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ ہاں یہ اللہ کا کلام ہے تو صحیح ہے. اللہ ہم سے کلام کرے اور ہمیں واقعی لگے کہ وہ اللہ ہی ہے، تب ہم مانیں گے. آپ سوچیں اس کی جدید صورت، اگر آپ جدید جو الحاد ہے اس پر غور کریں گے، یا جدید جو سو کالڈ تعلیم ہے مغرب کی تعلیم، اس پر آپ غور کریں گے، تو بالکل یہی نقطہ آپ کو اس کے اندر کار فرما نظر آئے گا. آج علم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ علم یعنی اگر آپ جدید عربی میں دیکھیں اور جدید جو یونیورسٹیز ہیں عرب دنیا میں، تو وہاں علم سے مراد، علم کی فیکلٹی سے مراد سائنس کی فیکلٹی ہوتی ہے. علم کی فیکلٹی سے مراد سائنس کی فیکلٹی ہوتی ہے. سائنس کو علم بنا دیا گیا مکمل. سائنس کس شے کا نام ہے؟ سائنس نام ہے ایکسپیریمنٹیشن کا. ایک ہائپوتھیسس ہے، ایک نظریہ ہے، ایک تھیوری ہے. آپ اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں، اس پر ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں، اس پر تجربہ کرتے ہیں، اس کو ایکسپیرینس کرتے ہیں، اور مختلف لوگ ان سب کا تجربہ ایک ہی ہو تو پھر جو نتیجہ نکل کر آتا ہے وہ اس کو آپ فیکٹ قرار دیتے ہیں. ٹھیک ہے، سائنٹیفک پروسیس یہی ہے. اچھا، سائنس سے جو چیز دریافت ہوتی ہے وہ سب کے لیے ہوتی ہے نا. آگ جلاتی ہے، یہ صرف کوئی پیغمبر، کوئی خاص آدمی صرف اس کو تو نہیں جلائے گی نا، ہر انسان کو جلائے گی. ٹھیک ہے، روشنی ہر ایک کو نظر آئے گی. تو جو سائنٹیفک ایکسپیریمنٹ ہے، سائنٹیفک تجربہ ہے، وہ ہر انسان کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے. ہر انسان کے ساتھ، ہر انسان اس کو ایکسپیرینس کر سکتا ہے. لیکن یہ جو نبوت اور رسالت کا مسئلہ ہے، یہ جو دین کا مسئلہ ہے، یہ تو سراسر نام کس کا ہے؟ اعتماد کا ہے. آپ کو پیغمبر پر اعتماد کرنا ہے. ایمان کی تعریف ہی علماء کیا کرتے ہیں؟ الایمان تصدیق بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایمان نام ہے ہر اس چیز کی تصدیق کرنے کا جس چیز کی خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی. بس. تو دین اور ایمان تو نام ہے اعتماد کا، پیروی کا، تقلید کا، بات ماننے کا.
جبکہ جدید علوم میں ذہن یہ بنایا جاتا ہے جب تک خود تجربہ نہ ہو، جب تک خود ایکسپیرینس نہ ہو، تب تک کسی چیز کو حق مت قرار دو. حق اور باطل کا معیار یہ بنا دیا گیا، جس چیز کو تم خود تجربہ کر کے محسوس کر سکو وہ حق ہے، جس کو تم تجربہ نہیں کر سکو، کسی اور کے لیے کوئی بھی تجربہ ہو، تمہارے لیے وہ چیز حق نہیں. بھئی تبھی تو کہا جاتا نا، بھئی میرے لیے صحیح اور غلط کا تصور کچھ اور ہو سکتا ہے، آپ کے لیے کچھ اور ہو سکتا ہے. آج یہی تو ساری دنیا میں پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ بھئی ایک چیز میرے لیے غلط ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ دوسرے کے لیے بھی غلط ہو. ہر ایک کا صحیح غلط کا تصور الگ الگ ہو سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہر ایک کا تجربہ الگ الگ ہے. دین یہ کہتا ہے بھائی دین کے معاملات میں صحیح اور غلط کے تعین کے معاملے میں تجربے کی ضرورت نہیں ہے. پیغمبر کا تجربہ کافی ہے، تم پیغمبر پر اعتماد کر کے ان کی بات مان لو بس. تو آپ دیکھیں یہ جو اعتراض تھا، لولا یکلمون اللہ، اللہ ہم سے براہ راست کلام کیوں نہیں کرتا. پہلے یہ باقاعدہ معجزے کا مطالبہ تھا کہ بھئی اللہ تعالی ہم سے کلام کرے. آج بھی اعتراض یہی ہے، صرف اس کی ظاہری صورت تبدیل ہو گئی ہے کہ اب لوگ یہ نہیں کہتے کہ بھئی اللہ تعالی ہم سے براہ راست کلام کرے. اب یہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ جو قرآن ہے یہ اللہ کا کلام ہے، یہ صرف پیغمبر پر کیوں اترا. یعنی اگر یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے تو اس کا تجربہ ہر شخص کو ہونا چاہیے تھا، صرف ایک شخص کو ہوا تو یہ تو ہمارے نزدیک کوئی علم نہیں. یعنی علم کی ڈیفینیشن سے دینی علوم کو نکال دیا گیا نا. قرآن اب علم نہیں ہے. آج ہمارے روز مرہ کے محاورے میں بھی ہم علم کا لفظ کن معنوں میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں. بھئی کہا جاتا ہے نا فلاں ہمارا جو ہے فلاں جو ہے نا وہ برخوردار وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے باہر گئے. تو اعلیٰ تعلیم سے کیا مراد ہوتی ہے؟ کبھی کوئی مراد لیتا ہے اعلیٰ تعلیم سے قرآن کی تعلیم؟ نہیں مراد لیتی. آج نہیں مراد لی جاتی ہے نا. آپ سے میں کہوں کہ آپ اپنا تعلیمی پس منظر بیان کریں تو تعلیمی پس منظر کیا ہوتا ہے؟ اسکول کہاں گئے، کالج کون سا پڑھا، یونیورسٹی کی کون سی ڈگری حاصل کی، یہی تعلیمی پس منظر ہوتا ہے نا. کس جامعہ سے کون سا قرآن کا کون سا علم پڑھا، اس کا تو کوئی تذکرہ ہی نہیں ہوتا. یعنی ہمارے اجتماعی شعور سے علم کے لفظ سے دینی علوم کو نکال دیا گیا. تو گویا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ انکانشیسلی غیر شعوری طور پر ہم بھی اس مرض کا شکار ہو چکے ہیں. مسلمان بھی آج جو جامعات میں یونیورسٹیز میں جو ہماری ایک پوری کھیپ تیار ہوتی ہے، پوری نسل تیار ہوتی ہے، ان کا مائنڈ سیٹ یہی بنا ہوا ہوتا ہے کہ میرا تجربہ ہونا چاہیے، مجھے تجربہ، میرا کوئی اسپریچول تجربہ ہو تو میں ان باتوں کو مانوں گا. میں صرف کسی دوسرے کے تجربے پر اعتماد کیوں کروں، کسی پیغمبر کے تجربے پر کیوں اعتماد کروں. تو چونکہ وہ ہر ایک کا تجربہ نہیں ہے اس لیے علم کی ڈیفینیشن سے ہی اس کو نکال دیا. تو آج معاذ اللہ ہم بھی اس مصیبت کا شکار ہو چکے ہیں جو کسی زمانے میں کبھی یہودیوں کا مطالبہ تھا، کبھی مشرکین کا مطالبہ تھا. آج جدید زمانے میں بھی مطالبہ یہی ہے، صرف اس کی ظاہری صورت تبدیل ہو گئی. تو وقال الذین لا یعلمون، جو لوگ علم نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں لولا یکلمنا اللہ، اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، او تأتینا آیہ. اچھا چلو اگر اللہ ہم سے بات نہیں کرتا تو پھر دوسرا مطالبہ یہ کہ ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی، کوئی معجزہ کیوں نہیں آتا. اچھا معجزات نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تو بے شمار ہیں، کتابوں کی کتابیں بھری ہوئی ہیں معجزات نبوی سے علیہ صاحب الصلاۃ والسلام. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا معجزہ شق قمر کا واقعہ، یہ واقعہ اسراء و معراج، بیت المقدس سے آسمانوں کا پورا سفر کر کے رات کے تھوڑے سے حصے میں واپس آ جانا، شجر و حجر کا آپ کو سلام کرنا، آپ کی مبارک انگلیوں سے پانی کے فوارے کا چھوٹ جانا، غزوہ تبوک سے واپسی کے موقع پر 30,000 کا لشکر، ایک مشکیزے میں تھوڑا سا پانی بچا ہوا، سب نے وضو کرنا ہے، سب کو پانی پینا ہے، پانی نہیں ہے، آپ علیہ السلام نے کلی فرمائی، مبارک ہاتھ اس میں ڈالا، آپ کی مبارک انگلیوں سے اتنا پانی کے فوارے چھوٹے کہ پورے لشکر نے وضو بھی کیا، پانی بھی پیا، سب کی ضروریات پوری ہو گئی. میدان خندق میں احزاب کے موقع پر 2 افراد کا کھانا 1000 آدمیوں کے لشکر کے لیے پورا ہو گیا. تو کھانے میں برکت، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے بے شمار واقعات، جنگوں کے بہت سے واقعات معجزات پر مبنی ہیں. بادل کا آپ کو سایہ کرنا، شجر و حجر کا سلام کرنا، بے شمار واقعات، جانوروں سے مکالمہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا. تو یہ وہی مسئلہ کہ یہ
معجزات تھے، لیکن وہ کہتے تھے نہیں، جو ہم معجزہ مانگ رہے ہیں وہ دکھائیے، ہم جس معجزے کا مطالبہ کر رہے ہیں وہ دکھائیے۔ اور ان کی پوری طویل فہرست سورہ بنی اسرائیل میں آئی ہے کہ آپ اپنے رب سے کہیں وہ آپ کے لیے اس مکے کی جو پہاڑی والی سنگ لاخ زمین ہے، پتھریلی زمین ہے، یہ ساری پہاڑیاں دور ہو جائیں، یہ وسیع و عریض میدان ہو جائے، یہاں کھیت اور باغات کی فراوانی ہو جائے، یہاں نہریں بہہ جائیں، آپ کے لیے سونے کا ایک محل ہو، اور یہ ہو اور وہ ہو، آسمان میں ایک سیڑھی ہو، آپ چڑھ کر جائیں اور وہاں سے کتاب لے کر آئیں، اور ہم اس کو ہاتھ لگائیں تو ہم میں یقین کریں گے کہ ہاں آپ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اس سب کے جواب میں ایک جملہ کہا گیا وہاں سورہ بنی اسرائیل میں، قل سبحان ربی، نبی کہہ دیجئے میرا رب پاک ہے، سبحان اللہ، حل کنت الا بشر الرسولا، میں سوائے ایک آدمی کے رسول ہونے کے اور کیا ہوں، میں نے کوئی خدائی دعوے تو نہیں کیے، خدا ہونے کے دعوے تو نہیں کیے کہ یہ سارے مطالبات میں تمہارے پورے کروں، میں نے جو مطالبہ کیا ہے مجھ سے اس کے مطابق بات کرو نا، میں نے تو خدا ہونے کا مطالبہ ہی دعویٰ ہی نہیں کیا، میں نے تو دعویٰ یہ کیا کہ میں پیغمبر ہوں، تو پیغمبر ہونے کے ناطے میرا معجزہ قرآن، سب سے بڑا معجزہ خود قرآن۔ تو اتنے سارے معجزات موجود تھے، لیکن ان کا کہنا یہ تھا کہ نہیں، جو ہم معجزہ مانگ رہے ہیں وہ دکھائیے، کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، جو لوگ ان سے پہلے گزرے ہیں وہ بھی اسی طرح کی باتیں کرتے چلے آئے ہیں جیسی کہ یہ کرتے ہیں، تشابہت قلوبہم، ان سب کے دل ایک جیسے ہیں، ان سب کے دل آپس میں ملتے ہیں، سب کو ایک طرح کے وسوسے ہوتے ہیں، ایک ہی طرح کے خیالات آتے ہیں، قد بینا الآیات لقوم یوقنون، حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ یقین کرنا چاہیں ان کے لیے ہم نشانیاں پہلے ہی واضح کر چکے ہیں۔ آج کے مطالعے کے لیے آخری آیت، آیت نمبر 119، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تسلی بھی دی جا رہی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بنیادی فرائض اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بنیادی حیثیت اس کو بھی واضح کیا جا رہا ہے، اور اس میں تسلی کا سامان ہے آپ علیہ السلام کے لیے۔ آپ ہی سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو حق دے کر اس طرح بھیجا ہے کہ آپ جنت کی بشارت بھی دیں اور جہنم سے ڈرائیں بھی۔ تو کہا کہ انا ارسلناک، اے نبی ہم نے ہی آپ کو بھیجا ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام تسلی رکھیں کہ بھیجا بھی ہم نے ہے، تو مدد، نصرت، تائید، ٹھیک ہے، یہ سب بھی ہم کریں گے، اور جو بھی آپ کے دشمن ہیں، جو بھی آپ کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، ان کے مقابلے میں ہم ہی آپ کی حفاظت کریں گے۔ ایک تو اس میں تسلی کی بات یہ ہوگی، بالحق، برحق بھیجا ہے، بامقصد بھیجا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ مقصد کیا ہے کہ آپ دو کام کریں، دو حیثیتیں ہیں آپ کی، بشیرا و نذیرا، خوشخبری دینا اور ڈرانا۔ انسانی طبیعت دو طرح کی ہے، بعض طبیعتیں وہ ہوتی ہیں، ہر انسان کی طبیعت میں بھی یہ دو پہلو ہوتے ہیں، اور بعض لوگوں کی اوور آل طبیعت ایسی ہوتی ہے، بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو کسی کام کے بارے میں انہیں خوشخبری سنائی جائے، انہیں گلیڈ ٹائیڈنگز دیے جائیں، انہیں بڑی بڑی آفرز دی جائیں کہ تمہیں یہ ملے گا، تمہیں یہ ملے گا، یہ انعام ہوگا، تو بعض لوگ اس کو اپنے لیے موٹیویشن اور محرک بنا لیتے ہیں کسی کام کے کرنے کا، اور بعض وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو جب تک ڈرایا نہ جائے، دھمکایا نہ جائے، وارننگ نہ دی جائے، سخت سزا کی وعید نہ سنائی جائے، اس وقت تک نہیں سدھرتے۔ تو انسانی مزاج میں یہ دونوں باتیں ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک ذات اقدس میں یہ دونوں پہلو جمع کیے گئے، بشیر بشارت سے، یہ تو واضح ہے، نذیر، انذار کسے کہتے ہیں؟ انذار کہتے ہیں ایسا خبردار کرنا، ایسا وارن کرنا جس میں ہمدردی کا عنصر پایا جائے۔ ایک ہے ڈرانا، تخویف، جیسے کسی ڈراؤنی چیز سے آدمی کسی کو ڈرائے، ٹھیک ہے، وہ والا ڈرانا نہیں ہے، بلکہ یہ ہمدردی کے جذبے سے، کہ انسان کو نظر آ رہا ہے کہ آگے تباہی ہے، تو وہ پہلے سے خبردار کر رہا ہے کہ بھائی رک جاؤ، بس کرو۔ جیسے کوئی نابینا آدمی اور رستے پر چل رہا ہو، بینائی نہ ہو اس کے پاس، اور آگے کوئی گڑھا، کوئی تکلیف دہ شے آئی ہوئی ہے، تو اب جس جذبے سے اس نابینا کو روکا جائے گا آگے بڑھنے سے، وہ جذبہ کیا ہے؟ ہمدردی کا جذبہ ہے نا، اس پر احسان کرتے ہوئے،
اس کی غمخواری میں، اس کی ہمدردی میں اس کو روکا جائے گا کہ بھئی آگے تمہارا ہی نقصان ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انذار کرنا، نذیر ہونا، یہ اس معنی میں تھا جیسے آپ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں میری اور تمہاری مثال ایسے ہے کہ جیسے آگ کا ایک بڑا گڑھا ہو، تم سب پروانوں کی طرح اس میں گرتے چلے جا رہے ہو، میں تمہیں تمہاری کمر سے پکڑ پکڑ کر روکنے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ ہمدردی اور غم گساری، اس جذبے سے لوگوں کو اللہ کے عذاب سے بچنے کی دعوت دینا اور اللہ کے نافرمانی سے، اللہ کی نافرمانی سے روکنا، اس کو کہتے ہیں انذار. تو یہ ہر دو طرح کی طبیعتیں انسانوں میں موجود ہوتی ہیں، اور قرآن مجید نے بھی دونوں کا ذکر کیا، دونوں کا اہتمام بھی کیا. جہاں جنت کا ذکر آتا ہے وہیں جہنم کا ذکر آتا ہے. بہت کم مقامات ایسے ہیں کہ جہاں صرف جنت کا یا صرف جہنم کا ذکر ہو، ورنہ اکثر مقامات پر دونوں کا ذکر ساتھ ساتھ ہوتا ہے. تو انسانی طبیعت اس کی محتاج ہے، اور تربیت میں اس کا بڑا دخل ہے. باپ کو اولاد کی تربیت کرنی ہے، استاد کو شاگردوں کی تربیت کرنی ہے، ٹھیک ہے، سپروائزر کو اپنے ماتحتوں کی تربیت کرنی ہے. تو جو کوئی مربی ہے، تربیت کرنے کے مقام پر ہے، اس کو یہ دونوں ٹولز اختیار کرنا ہے، بشارت بھی اور انذار بھی. صرف بشارت ہی بشارت ہو تو کیا ہوتا ہے؟ آدمی جری ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو کوئی خوف نہیں رہتا اللہ کی نافرمانی کا، اور وہ مطمئن ہو کے بیٹھ جاتا ہے کہ بس بشارت ہی بشارت. صرف انذار ہی انذار ہو، ڈراوا ہی ڈراوا ہو، ڈراوا ہی ڈراوا، تو آدمی میں مایوسی پیدا ہو جاتی ہے کہ اب تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، میں تو کچھ بھی کر لوں، اللہ کے ہاں تو کامیابی نہیں ہو سکتا. تو ان دونوں کے درمیان بیلنس ضروری ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ میں ہمیں نظر آتا ہے. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو حق دے کر اس طرح بھیجا ہے کہ آپ جنت کی خوشخبری دیں اور جہنم سے ڈرائیں. ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، اور جو خود اپنی مرضی سے جہنم والے بن گئے ہیں ان کے بارے میں آپ سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی. آپ سے نہیں پوچھا جائے گا یہ سب جہنم میں کیوں پہنچ گئے، آپ نے کیوں نہیں بچایا انہیں. نہیں، آپ کا کام ہے بشارت دینا اور انذار کرنا، پیغام پہنچا دینا. باقی اپنی مرضی سے کوئی غلط کام کر کے جہنم میں پہنچ جائے گا تو اے نبی آپ سے اس کی باز پرس نہیں ہونی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فکر اتنی پریشان کرتی تھی، اتنی پریشان کرتی تھی کہ یہ سارے لوگ اگر کلمہ پڑھے بغیر دنیا سے چلے گئے تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلیں گے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت مبارکہ خراب ہونے لگتی تھی، آپ ہلکان ہونے لگتے تھے. قرآن مجید کو تسلی دینی پڑی، جیسے سورہ کہف میں آتا ہے پہلے رکوع میں، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ اس قرآن پر ایمان نہیں لائے تو کیا آپ غم کے مارے اپنی جان کو ہی ہلاک کر دیں گے؟ آپ سے تھوڑی کوئی پاس پرس ہوگی کہ یہ ایمان کیوں نہیں لائے. لیکن جذبہ اتنا تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر اہل ایمان کو بشارت سنانے کا، اور جو ایمان نہیں لا رہے ان کو جہنم کے عذاب سے ڈرانے کا. تو اس آیت میں جو تسلی دی جا رہی ہے ہمارے لیے، اس میں سبق کیا ہے کہ تسلی دینے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے. کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر جذبہ اتنا تھا کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤں، اللہ کے عذاب سے بچاؤں. وہ جذبہ میرے اور آپ کے اندر کتنا ہے، یہ میری اور آپ کی فکر ہونی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تو اتنا تھا کہ اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں، وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، یعنی بھی آپ سے نہیں پوچھا جائے گا جہنم والوں کے بارے میں کہ وہ جہنم میں کیوں پہنچ گئے. آپ نے اپنی کوشش کر لی، باقی معاملہ اللہ کے حوالے. سوال یہ ہے کہ میرے اور آپ کے ذمے ختم نبوت کی وجہ سے جو یہ کام لگا ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف بلائیں، ہم جو غیر مسلم ہیں ان تک اسلام کی دعوت پہنچائیں، جو مسلمان ہیں ان کی اصلاح کی فکر کریں، جو ہمارے ماتحت ہیں سب سے پہلے ان کی، اور پھر آہستہ آہستہ دائرہ وسیع کرتے ہوئے اس فکر میں میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں، یہ ہماری فکر ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج جو آیات پڑھی گئیں ان کا ترجمہ سماعت فرما لیجئے، پھر انشاءاللہ دعا پر اختتام کریں گے. آیت نمبر 115 سے ہم نے مطالعہ شروع کیا تھا. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور مشرق و مغرب سب اللہ ہی کے ہیں. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، لہذا جس طرف بھی تم رخ کرو گے وہیں اللہ کا رخ ہے. ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ بہت وسعت والا، بڑا علم رکھنے والا ہے. وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے کوئی بیٹا بنایا ہوا ہے، کوئی اولاد بنائی ہوئی ہے، حالانکہ اس کی ذات اس قسم کی چیزوں سے بالکل پاک ہے. بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب کا سب اسی کا ہے.
کل لہ قانتون، سب کے سب اس کے فرما بردار ہیں. بدیع السماوات والارض، وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، پہلی بار پیدا کرنے والا ہے. وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، اور جب وہ کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، تو بس اتنا کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ کام ہو جاتا ہے. وقال الذین لا يعلمون، اور جو لوگ علم نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں لولا یکلمنا اللہ، اللہ تعالی ہم سے براہ راست کیوں نہیں بات کرتا، او تأتینا آیا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی. کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، جو لوگ ان سے پہلے گزرے ہیں وہ بھی اسی طرح کی باتیں کہتے تھے جیسی یہ کہتے ہیں. تشابہت قلوبہم، ان سب کے دل ایک جیسے ہیں، ان کے دل آپس میں ملے ہوئے ہیں. قد بینا الآیات لقوم یوقنون، حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ یقین کرنا چاہیں ان کے لیے ہم تو اپنی نشانیاں بہت پہلے ہی واضح کر چکے ہیں، قرآن مجید کی صورت میں یا انبیاء علیہ السلام کے معجزات کی صورت میں. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم نے آپ کو حق دے کر اس طرح بھیجا ہے کہ آپ جنت کی خوشخبری دیں اور جہنم سے ڈرائیں. وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور آپ سے ان لوگوں کے بارے میں کوئی باز پرس نہیں ہوگی جو اپنی مرضی سے جہنم کا راستہ اختیار کر چکے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے کلام مجید کا صحیح فہم اور اس پر درست عمل اور اس کی آگے تبلیغ اور تبیین کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. دعا کر لیجیے. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأزواجنا ولذرياتنا ولشيوخنا ولمشايخنا ولمن له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمته.